ناظرین، اسرائیل نے قطر پر حملے کے بعد غزہ میں وحشیانہ حملے مزید تیز کر دیے ہیں۔ دوحہ میں ہونے والے اسلامی ممالک اور عرب ممالک کے سربراہان کے اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے جو مڈل ایسٹ کی سیاست پر اثر انداز ہوں گے۔ تمام مسلم ممالک نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے انہیں مسلم اور عرب ممالک کے خدشات سے آگاہ کریں گے۔ اقوام متحدہ نے پہلی بار غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو نسل کشی قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اعلیٰ عسکری حکام اس نسل کشی میں ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ اسرائیل کے خلاف فرد جرم ہے۔ مجرموں کو اب انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز عبور کر لی ہیں۔ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانا ہوگا۔ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ غزہ کو آگ لگا دی اور فلسطینیوں کو اب یہاں کبھی آباد نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی رکنیت معطل کرنے کی حمایت کی ہے اور اسرائیلی توسیعی منصوبوں کو روکنے کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کی تجویز بھی دے چکا ہے۔ عرب میڈیا میں پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت اور تعریف کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اب عربوں کے ساتھ مل کر اسرائیل سے جنگ لڑے گا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ اسلامی یکجہتی اور فلسطین کے مسئلے سے جڑی رہی۔ آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کی۔ عرب دنیا نے اس موقف کو ہمیشہ سراہا اور یہ بات بعد میں مختلف جنگوں اور بحرانوں میں دونوں میں تعلقات کا سبب بنی۔ جون 1967 میں جب اسرائیل نے مصر، شام اور اردن پر حملہ کیا تو پاکستان براہ راست جنگ میں شامل نہ ہوا، لیکن پاکستانی فضائیہ کے کئی پائلٹس عرب فوج کے ساتھ شریک ہوئے اور اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا۔ یہی کردار عرب دنیا میں پاکستان کی عسکری صلاحیت کے اعتراف کی پہلی بڑی دلیل بنا۔ عربوں کو احساس ہوا کہ پاکستان بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے تو اکتوبر 1973 کی جنگ میں بھی پاکستان نے اپنی عسکری مہارت دکھائی۔ پاکستانی فضائیہ اور فوجی مشیر مصر اور شام کی مدد کو پہنچے اور شامی فضائیہ میں شامل ہو کر اسرائیلی طیاروں کے خلاف کارروائیاں کیں۔ اس دور میں عرب ممالک نے پاکستان کو معاشی اور تیل کی صورت میں مدد فراہم کی اور ایک اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کیا۔ افغان جنگ میں عربوں نے سوویت یونین کے خلاف پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ 2015 میں سعودی عرب نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی شروع کی تو پاکستان سے ایک بار پھر فوجی شمولیت مانگی گئی، لیکن پارلیمنٹ نے غیر جانبداری کا فیصلہ کیا۔ یہ پاکستان کی پالیسی کے مطابق تھا کہ عرب دنیا کے ساتھ تعلقات بھی قائم رہیں لیکن کسی اور کی جنگ میں براہ راست کودنے سے گریز کیا جائے۔ آج جب اسرائیل نے نہ صرف غزہ بلکہ قطر کو بھی نشانہ بنایا تو پاکستان کا موقف بہت واضح ہے۔ قطر پاکستان کا قریبی اتحادی ہے۔ اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ قطر میں لاکھوں پاکستانی بھی مقیم ہیں، اس لیے یہ معاملہ محض سفارتی نہیں بلکہ ہماری قومی سلامتی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی سربراہی اجلاس میں دوست ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی اور پاکستان کے جاندار موقف سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسرائیلی حملے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا اور اپنی خود مختاری پر کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس پس منظر میں وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 25 ستمبر کو متوقع ملاقات کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوں گے۔ ایجنڈے میں اسرائیلی حملے، قطر کی صورتحال اور پاک بھارت تعلقات بھی شامل ہوں گی۔ یہ ملاقات قطر اور سعودی عرب کی مشاورت اور تائید سے ہو رہی ہے جس سے پاکستان کا قائدانہ کردار سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے امریکی رویہ دوہرا دکھائی دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے قطر کو اتحادی قرار دیا اور دوبارہ حملہ نہ ہونے کی بھی بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ کے وزیر خارجہ اسرائیل سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے تل ابیب پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بیت المقدس میں نیتن یاہو کے ساتھ سرنگ کے افتتاح میں شرکت نے عالمی برادری کو مزید تشویش میں ڈال دیا ہے۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے اور اسرائیل کی گریٹر اسرائیل پالیسی کو تقویت دیتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف مسجد اقصیٰ بلکہ مقدس اسلامی مقامات کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ اسلامی اور عرب ممالک کے سربراہان کے اجلاس میں گریٹر اسرائیل منصوبے کی مذمت کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو دوحہ پر حملے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ اگر امریکہ چاہتا تو اس حملے کو رکوا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جو امریکی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے۔ تاریخی تسلسل کو دیکھا جائے تو پاکستان ہمیشہ دوست عرب ممالک کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن عملی عسکری شمولیت صرف مخصوص حالات میں ہوئی۔ 1967 اور 1973 میں پاکستانی پائلٹس نے نمایاں کردار ادا کیا، جبکہ 2015 میں یمن تنازع پر غیر جانبداری کو ترجیح دی گئی۔ آج کے حالات میں پاکستان نے جو راستہ اختیار کیا یہ سب سے موزوں دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان UN اور OIC جیسے فورمز پر قائدانہ کردار ادا کرے، عرب دنیا کی سفارتی اور اخلاقی مدد کرے اور عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف دباؤ بڑھائے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان عربوں کی جنگ براہ راست لڑنے کے بجائے امن کے ضامن اور سفارتی ترجمان کے طور پر زیادہ نمایاں ہوگا۔ یہ پالیسی خطے میں توازن قائم رکھنے اور امن و سلامتی کو یقینی بنانے کا بہترین موقع فراہم کرے گی۔ پاکستان کا اصولی موقع بہت واضح ہے۔
پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور ایک آزاد خود مختار ریاست فلسطین کے قیام کا حامی ہے۔